بہرحال یہ میسج ایسا تھا کہ کچھ میسج آتے ہیں، جیسے پچھلی ویڈیو کی تھی اس پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ آئی تھنک وحید ربانی صاحب کا میسج تھا، وہ بھی بہت خوبصورت میسج تھا. پھر مجبوری پڑ جاتی ہے کہ کچھ اپنا بھی دل ہے، بات کرنے کو دل کر جاتا ہے. تو میسج آیا ہے، میں نام تو نہیں لوں گا، خاتون ہے تو اس لیے نام تو ریویل نہیں کریں گے. لکھتی ہیں کہ آپ کی ساری ویڈیوز میں صرف مرد سے ہی بات کیوں ہوتی ہے؟ کیا عورت اللہ کی تلاش نہیں کر سکتی؟ اور پھر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عورت چونکہ گھر سے عام طور پر باہر نہیں نکلتی، تو اگر اسے استاد کی ضرورت ہو تو وہ کیا کرے؟ اور لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا آپ کی نظر میں بھی عورت کم عقل ہے؟ استغفر اللہ. اور اگر کم عقل ہے تو کیسے ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیسے نہیں ہے؟ میں نے یہ سوال بہت سے علماء سے بھی پوچھا ہے اور ویڈیو بھی اس مسئلے پر دیکھی ہیں، پڑھنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن خاطر خواہ جواب نہیں مل سکا. امید ہے آپ میرے سوال پر خاموشی اختیار نہیں کریں گے اور جیسے کھل کر ہر موضوع پر بات کرتے ہیں اس مسئلے پر بھی اپنی رائے دیں گے. الحمدللہ دیں گے، کیوں نہیں دیں گے رائے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جواب تو موجود ہوتا ہے، ہم سے ڈھونڈا نہیں جاتا، ہمارے مقدر بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی کچھ انتظار کروانا بھی مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کا بھی ایک پروسیجر ہے. خیر، اب یہ سوال اتنا بڑا ہے کہ اس کے بہت سے حصے مجھے کرنے پڑیں گے اور میں معذرت چاہوں گا اگر کچھ حصے مجھ سے رہ جائیں بات کرتے ہوئے. تو بہرحال ابھی ہم اس کو اگر دیکھیں تو اس سوال میں سب سے پہلا تو جو اس کا پارٹ بنتا ہے، جو اس کا پورشن بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ میری ساری ویڈیوز میں صرف مرد سے ہی بات کیوں ہوتی ہے؟ کیا عورت اللہ کی تلاش نہیں کر سکتی؟ اچھا، یہ جو سوال ہے نا، یہ سوال ایک فنونیما ہے اور یہ خاص طور پہ سوال پاکستانی اور انڈین کا تو مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن پاکستانی عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ کمنٹس بھی میں نے کچھ ایسے دیکھے تھے یوٹیوب پہ، کبھی کبھی دیکھتا ہوں کمنٹس میں آپ لوگوں کے ہارٹ دیا کرتا ہوں، تو جہاں پہ دل بنا ہوا نا وہاں پہ میرا کمنٹ ہے، میں نے رسپونڈ کیا ہوا. تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ کمنٹ بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں اور اتنے بامانی ہوتے ہیں کہ ان پر یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھ لیا گیا ہے، پڑھ لیا گیا ہے، اور بہت سے پھر نہیں دیکھے جاتے، روز روز دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی. تو اچھا، اب اس کا پہلا حصہ تو کویسچن کا ہم یہ کریں گے کہ اس کویسچن کے اس حصے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عورت کی روحانی زندگی بیسیکلی کیسی ہونی چاہیے، کہ وہ اللہ کی تلاش کیسے کرے اور وہ استاد کیسے ڈھونڈے اور اس کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. تو اس کا جواب میں نے اپنی کتاب خود سے خدا تک میں شروع کی، جو اس کا ابتدائیہ تھا، جو کک سٹارٹر تھا، اس میں دیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تشنگی اتنی زیادہ ہے لوگوں کے دلوں میں اور علم اتنا کم دستیاب ہے. جب آپ اترتے ہیں ان میدانوں میں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کتنے بے بس ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. چاہتے ہیں کہ علم دیا جائے، چاہتے ہیں تربیت ہو، لیکن تربیت کرنے والوں کے اپنے ایجنڈے ہیں. یہاں مقصد اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا نہیں ہے، مقصد علم کی بمشکل دستیابی کی صورتحال پر بات کرنا بھی ہے. بہرحال کتاب میں لکھا کہ نفس انسان کا کوئی بھی جینڈر نہیں ہوتا، کوئی جنس نہیں ہوتی ہے. انسان کا جو نفس ہے وہ جینڈر لیس ہے، وہ نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے. اس کے ثبوت کے طور پر میں سب سے پہلے قرآن پاک سے ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر سورہ نساء نکال دی جائے تو اتنی زیادہ خواتین سے بات چیت ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب نہیں ہوا. تو اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء شروع کی آیت سے کی ہے، اس پر آپ ذرا غور کیجئے. پہلی آیت ہے سورہ نساء کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اپنے رب سے ڈرو.
خالقکم جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدۃ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے واحد نفس سے. اب اس کا ترجمہ اب میرے پاس وہ اسلام 360 سب کھلی ہوئی ہے اور میں اس کو دیکھ رہا تھا پہلے بھی دیکھ چکا ہوں کہ اکثر جو ہیں مفسرین انہوں نے اس کا ترجمہ ایک جان سے کیا ہوا ہے جبکہ نفس کا جو مطلب یہاں پر لیا گیا ہے میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میرا دائرہ کار نہیں ہے لیکن میری اپنی انٹرپریٹیشن میں اس کا مطلب سائیکالوجی ہے اور اس کا دوسرا مطلب بھی بنتا ہے کہ ایک جان سے پیدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہمیں پیدا کر دیا اور اس کے بعد پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا یعنی حضرت حوا کو پیدا کر دیا اور واتقوا اللہ اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو مطلب توڑنے سے بچو اور بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. اب یہ جو نفس واحد کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائیکالوجی پر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی آیات کے بہت سے مطالب ہوا کرتے ہیں جو ہر انسان پر اس کے علم کے درجات کے حساب سے ہی کھلتے ہیں. اللہ اکبر. بات کرتے کرتے ایسے موضوعات آ جاتے ہیں کہ دل کرتا ہے اصل موضوع چھوڑ دیا جائے اور یہاں پر ہی رک جائے اور آدمی پھر بولنا شروع کرے. بہرحال چھوڑتے ہیں آگے چلتے ہیں اس پر پھر کبھی بات کریں گے. تو اب یہ نفس واحد کیا ہے اگر میں سمجھ آگئی بات کی کہ آدم سے پیدا کیا وہ تو معاملہ ہو گیا لیکن جو سوال اس وقت یہاں پر درپیش ہے اس کے جواب کے طور پہ آپ کو آیت پیش کی ہے